ایک عظیم الشان شخصیت کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اتفاقاً میں نے یہ واقعہ متعدد جگہوں کے اوپر پڑھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ جو ویکی شیعہ، جیسا ویکیپیڈیا ہے اس میں ویکی شیعہ بھی ہے، یہ ویکی شیعہ اگر آپ گوگل کے اوپر جا کر دیکھیں تو جس شخصیت کا میں نام لے رہا ہوں ان کی پوری تاریخ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں اتفاقاً اپنے موبائل میں اس کو لے کے آیا، یہ واقعہ اس میں موجود ہے۔ ایک عظیم الشان شخصیت، اگر آپ حضرات حج کرنے کے لیے گئے ہوں مدینہ طیبہ کی 2011 تک، یعنی آج سے پورے 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 2011 تک اسی مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ میں بھی 2 بار یا بظاہر 3 بار میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں۔ بڑی جلیل القدر شخصیت، شیخ محمد العمری۔ وہ افراد کے جو حج پہ گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہوگی، دیکھا ہوگا، بڑے عظیم انسان تھے۔ یہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمت والرضوان کے شاگردوں میں تھے کہ جن کے پاس آج تک کا آخری خط، آخری توقیع مبارک سرکار ولی عصر کی آئی ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ایسے عظیم الشان مجتہد کے شاگرد تھے شیخ محمد العمری۔ آج ان کا بیٹا ہے، اب یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس مدینہ طیبہ میں مجھے یاد ہے جب 92 میں گیا تھا، اس زمانے میں پرمیشن نہیں تھی، چھپ کر سارے پروگرامز ہوتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ یہ شیخ عمری علیہ الرحمت والرضوان کی کوششیں ہیں۔ باقاعدہ اگر آپ جا کے دیکھیں اس امام بارگاہ کے باہر وہ تصویر بھی لگی ہے کہ کس طرح سے پہلے والے اس ظالم حاکم کے پاس جا کر انہوں نے شیعوں کو حق دلایا تھا، اور پھر نتیجے میں کسی حد تک ان شیعوں کو مدینے کے بقیہ جگہوں پر، مثلا قطیف میں، الحصا وغیرہ میں پرمیشن ملی تھی، یہ ان کی کوششوں کی بنا پر۔ حتیٰ مدینے میں بھی ان کے اس سینٹر میں آرام سے ہاتھ کھول کر سال بھر شیعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ان کی کوشش کی بنا پر تھا۔ ان کو متعدد دفعہ جیل ڈالا گیا، سختیوں میں رکھا گیا، حتیٰ ان کو پھانسی تک دی گئی ہے۔ پھانسی تقریباً کچھ آج سے 35 سال پہلے یا شاید اس سے کچھ قبل ان کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن اس پھانسی کے باوجود یہ زندہ رہے۔ کس وجہ سے؟ اب اس میں آپ ویکی شیعہ میں جا کے دیکھ لیجئے۔ صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ تھی جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا۔ آپ سے توسل کی بنا پر، ورنہ پھانسی پہ جا کے کوئی زندہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ بھی ان دشمنوں کے درمیان کہ جن کا مقصد شیخ نمر کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، ان کے خاندان کے اوپر ظلم آج تک ہو رہے ہیں۔ ایسی حکومت ممکن تھا کہ شیخ عمری اس پھانسی کے پھندے سے زندہ واپس آ جائیں؟ انہوں نے خود بیان کیا تھا، جو متعدد جگہوں کے اوپر باقاعدہ ان کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جس موقع کے اوپر سب کچھ ہو چکا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں کے اوپر گورنمنٹ ظالم ہے، وہاں کے اوپر عدالت انہی کے مطابق فیصلے کرتی ہے، جج جو کہہ دیتا ہے وہی کہتا ہے، کہ جو اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلے سے تمہیں یہی کہنا ہے، سارا پہلے سے باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، وقت دن سب مقرر ہو گیا، اور یہ پھانسی کے پھندے پر پہنچائے گئے۔ میں درمیان میں کیا ہوا ان کا جملہ وہ بعد میں عرض کروں گا۔ پھانسی کا وہ پھندا ٹوٹ گیا، اور یہ زمین پر گر کے بے ہوش ہوئے، اور پھر ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، اور پھر یہ لکھ کر دیا گیا کہ آج کے بعد سے ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ کوئی ظالم یہ نہیں لکھ سکتا ہے، ورنہ ججمنٹ میں یہی تو لکھا جاتا نا کہ ان کو اتنی دیر تک لٹکایا جائے جب تک کہ یہ مر نہ جائیں، اور وہاں پھر کیا فیصلہ سنائے گا کہ نہیں اب ان کو دوبارہ پھانسی کبھی نہیں دی جائے گی۔ ہوا کیا تھا، جس موقع کے اوپر ان کا خود کا بیان کہ میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا
تقریباً کوئی 7 یا 8 منٹ یہ لٹکے رہے تھے پھانسی کے پھندے پہ. آپ جانتے ہیں میں اس لیے یہ بات عرض کر دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے, واضح ہو جائے کہ پھانسی کے پھندے کے لیے معمولاً جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ وہاں بھی اختیار کیا گیا تھا کہ ایک رسی کے ذریعے سے گلے میں ان کے رسی باندھ دی گئی, اوپر آویزاں کر دیا گیا, نیچے کا جو اسٹول ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے. یعنی اس اسٹول کے ہٹ جانے کے بعد کوئی بچ نہیں سکتا, سوائے یہ کہ کوئی انسان نکال کے ہٹا دے وہاں سے, بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تقریباً کافی منٹ تک یہ اس رسی کے اوپر لٹکے رہے, یہاں تک کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں. لیکن اللہ کا کرم, معجزہ جناب سیدہ کا کہ یہ رسی ٹوٹی, زمین پر گرے, اور اس کے بعد یہ اتنے عرصے تک باحیات رہے. اور پھر انہوں نے وہ کام کیا تھا کہ ان شیعوں کو اس پورے ملک میں انہوں نے کسی حد تک آزادی دلائی تھی اور حق دلایا تھا. ہوا کیا تھا, ان کا خود کا بیان کہ جس موقع کے اوپر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا, میرے لیے تو اب دنیا سے سارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا. اب تو کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا. بیٹے موجود تھے, گھر والے موجود تھے, چاہنے والے, چونکہ باقاعدہ وہاں پہ مرجع سمجھے آتے تھے. آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی نے ان کو باقاعدہ اجازت دی تھی کہ آپ فتاوی بیان کریں گے اور آپ کی طرف لوگ رجوع کریں گے. بڑی اہم شخصیت تھی. وکیل بھی تھے مراجع کے, حتیٰ آغا ثانی نے اپنا وکیل بنایا تھا, آغا سعید حکیم کے آخری دور میں وکیل تھے. سارے مراجع کرام کی طرف سے آپ کے پاس اجازت موجود تھا اور بڑی اہم شخصیت تھے. سارے شیعہ موجود تھے لیکن کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کون میری مدد کر سکتا ہے. چونکہ یہ مدینے کا واقعہ تھا, مدینہ طیبہ میں ان کو پھانسی دی جا رہی تھی, اچانک ان کے ذہن میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے وہ نجات دے سکتی ہیں کہ جن پر اسی مدینے میں ظلم ہوا تھا. اور اس احساس کی بنا پر اس عظیم الشان انسان نے جناب سیدہ سے توسل شروع کیا, شہزادی اس وقت صرف آپ میری مدد کر سکتی ہیں, آپ کے علاوہ کون ہے جو اس وقت میری مدد کو پہنچے. اور ایک جملہ کہا تھا کہ شہزادی میں یہ زندگی اپنے لیے نہیں چاہتا, میں اس لیے یہ زندگی چاہتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والوں کی مدد کر سکوں, آپ کے چاہنے والوں کی خدمت کر سکوں. اور یہ کہتے کہتے ان کا جملہ ہے کہ بس میں جناب سیدہ سے توسل کر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ اب میری رگیں گلے کی دبتی جا رہی ہیں اور میں اب بے ہوشی کے دامن میں چلا جا رہا تھا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے آ کر میری مدد کی اور اس رسی کو اس طرح سے توڑ کے زمین پہ گرایا کہ مجھے زندگی مل گئی. ہاں آج بھی سیدہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتی ہیں, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہنے والا ان سے متوسل ہو جائے.